فدائے جان قسط نمبر 7۔ سلطان آپ کو کوئی کام نہیں ہے کیا؟ سلطان عالم شاہ کی اس آفس روم میں بڑھتی گستاخیوں سے سخت ہڑبڑا کر امشال ان کے چوڑے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر ان کو خود سے دور کرتی اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی، ہے نا، اور اس وقت میں وہی کر رہا ہوں۔ سلطان عالم شاہ نے یہ کہہ کر اسے کمر سے پکڑ کر اپنے سے قریب کیا اور ہلکے سے اس کے خوبصورت نرم لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ امشال ان کی بے باکیت پر سخت سٹ پٹا کے رہ گئی۔ کہاں آپ کام کر رہے ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ امشال ان کی جانب دیکھتی ہوئی حیرت سے پوچھنے لگی۔ میں اس وقت اپنی چھوٹی دنیا کے ساتھ رومانس والی جاب کر تو رہا ہوں۔ اگر میری چھوٹی دنیا کچھ اور دیکھنا چاہتی ہے تو آج پوری رات آفس کے اس پرائیویٹ روم میں اپنی چھوٹی دنیا کو وہ دکھانے کے لیے تیار ہوں جو وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ سلطان عالم شاہ نے اپنی مخمور نظریں اس کے گلابی لبوں پر گاڑتے ہوئے بھاری گمبھیر آواز میں کہہ کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر اسے تھوڑا سا اوپر اٹھا کر اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کی فراک کی زپ کو کھولا۔ امشال ان کی زپ کھولنے کے بعد اپنی پشت پر ان کی انگلیوں کو شرارت کرتے ہوئے شدت سے محسوس کر کے بری طرح سے لرزی۔ میں نے یہ تو کرنے کو نہیں کہا آپ سے سلطان۔ امشال اپنے شولڈر سے فراک کو ہٹتے ہوئے محسوس کر کے تڑپتی ہوئی اپنا ہاتھ اپنے شولڈر پر رکھ کر بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو میری چھوٹی دنیا؟ ابھی تو تم نے اس کی خواہش کا اظہار کیا ہے، میرے سامنے تو تم مکر کیسے سکتی ہو ڈارلنگ؟ اب وہی ہوگا جس کا تم نے مجھے کرنے کو کہا ہے۔ اپنی خواہش کا اظہار کیا تم نے سچے دل سے، تو میں یہ لمحہ کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ وہ صوفے سے اٹھے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ کر وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں کی مہک سے سجانے لگے۔ مدہوشی میں اپنی شدتیں اس پر لٹا رہے تھے۔ امشال اپنی فراک نیچے ہونے کے ڈر سے اپنے شولڈر پر ہاتھ رکھے ان کی شدتوں پر اپنی دھڑکنوں کو سست چلتے ہوئے محسوس کر کے یک دم سے اپنے دونوں ہاتھ ان کے شولڈر پر رکھ گئی، جس کے نتیجے میں اس کی فراک پھسل کر تھوڑی سی نیچے ہو گئی، جس کا علم جب اسے ہوا تو وہ تڑپ کر ایک ہاتھ سے اپنی فراک سنبھالنے لگی۔ اچانک سے اسے انہوں نے پیچھے دیوار سے لگایا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ اوپر دیوار سے لگائے، جس کی وجہ سے اس کی فراک تھوڑی سی سرک کر اور نیچے ہو گئی۔ اس کی فراک تھوڑی سی نیچے ہونے پر ان کے سامنے اس کی سفید مرمری شولڈر کا حسین منظر جگمگایا، جسے دیکھ کر وہ مزید مدہوش ہو گئے اور بے خود ہو کر وہ اس کے نازک شولڈر پہ اپنے لب رکھ کر نیچے کی طرف لے جانے لگے۔ امشال ان کے لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کر کے شدت سے اپنی آنکھیں بھیج گئی تھی، جبکہ وہ اس وقت اس پر اپنی شدتیں لٹاتے ہوئے اپنے آس پاس کو تو جیسے بھول چکے تھے، اور یاد تھا تو صرف وہ پیچھے دیوار سے لگی اپنی پہلی اور آخری محبت، جسے وہ اپنے عشق کی بارش میں بھگو رہے تھے۔ کس کی ہمت ہوئی مجھے اس وقت ڈسٹرب کرنے کی؟ وہ مزید آگے کچھ کرتے تبھی کسی نے زور دروازے پر دستک دیا، جس کی وجہ سے وہ سخت بدمزہ ہو کر اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹے۔ امشال تو اس شخص کو ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی جس نے اس وقت آ کر اسے بچا لیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھی ان کی جانب نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی ذہنی طور سے تیار نہیں تھی۔ سلطان کے بدلے روپ کو 2 راتوں سے دیکھ کر اس وقت ان کے آفس میں ان سے اسی متعلق بات کرنے آئی تھی، کیونکہ وہ ابھی یہ سب ہونے سے پہلے ان سے کچھ وقت مانگنا چاہتی تھی تاکہ وہ سچے دل سے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر راضی کر لے۔ وہ اس وقت ان کی گستاخیوں سے سخت ڈر گئی تھی۔ ان کے باہر جاتے ہی اپنی فراک درست کرتی اٹھی اور اپنا دوپٹہ اچھے سے اوڑھ کر تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ انہیں وہاں نہ پا کر خدا کا شکر ادا کرتی تیزی سے روم سے باہر نکلی، ان سے دور رہنے کے لیے جلدی گھر کی طرف روانہ ہو گئی تاکہ ان کے آنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے کچھ کر سکے۔ خود کو انہیں اتنی آسانی سے سونپنے نہیں دے گی، کیونکہ وہ جب تک اپنے دل میں وہ انہیں مقام وہ نہیں دے پائے گی تب تک وہ انہیں اپنے آس پاس بھی آنے نہیں دے گی۔ دوسری طرف سلطان عالم شاہ دروازے کے باہر فرحات کو دیکھ کر اسے اپنے آفس کی جانب آنے کا کہہ کر غصے سے اپنے آفس کی جانب بڑھ گئے۔ فرحات، تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ روم میں جب فرحات کو آتے ہوئے دیکھ کر سلطان نے سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، باس، میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھ پر اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ اس مزمل خان کا اب کیا کرنا ہے، وہ اتنے دنوں سے ہماری قید میں ہے۔ فرحات نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے گھبرا کر کہا، فرحات، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ایک شوہر کو اس کی بیوی سے دور کر کے۔ کتنا اچھا وقت گزار رہا تھا میں اپنی چھوٹی دنیا کے ساتھ، اور تم نے آ کر سب خراب کر دیا۔ انہوں نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا،
ہم یہ تو میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے باس۔ اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ میں تیار ہوں اس سزا کے لیے، فرحاد نے ان کی جانب شریر نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو میں تمہیں بخش رہا ہوں کیونکہ تم ضروری کام کی وجہ سے آئے تھے۔ اگر اگلی بار تم نے اس طرح آئے تو میں ضروری کام ہونے کے باوجود بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اسے میں آج رات ہی مار دوں گا۔ اس نے میرے دوست کو مارا ہے، میری چھوٹی دنیا کو تکلیف دی ہے، اسے مارنے کا پلان بنایا ہے۔ ان لوگوں نے غلط جگہ پر وار کیا ہے، سو انہیں بھگتنا تو پڑے گا۔ وہ نفرت سے مٹھیاں کس کر اپنی جگہ سے اٹھے، فرحاد سے کہتے روم سے باہر نکلے کیونکہ انہیں امشال کا خیال آ رہا تھا۔ چھوٹی دنیا کب تک اپنے سلطان سے بچو گی؟ جب وہ اس روم میں پہنچے تو اسے وہاں نہ پا کر مسکراتے ہوئے امشال کو تصور میں لا کر معنی خیز انداز سے بولے۔ امشال کچن میں کھڑی سلطان سے بات کرنے کے لیے، انہیں اپنی بات کو منانے کے لیے ان کے لیے کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ فریج کو کھولے کھڑی ان کے لیے کیا بناؤں یہ سوچ لیے فریج کے اندر دیکھ رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے سرفراز شاہ کی آواز پر وہ پلٹی۔ وہ میں امشال ان کی سرخ نظروں کو اپنے اوپر دیکھ کر سخت گھبرا کر رہ گئی کیونکہ ان کے گھرنے کی وجہ سے الفاظ اس کے لبوں سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اٹک اٹک کر ان سے بولی، وہ اور میں کہ آگے بھی بولنا آتا ہے یا نہیں؟ جواب دو لڑکی، تم رات کے 11 بجے یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے سخت لہجے میں دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ وہ میں سلطان کے لیے کھانا بنانے۔ اس کی بات انہوں نے بیچ میں کاٹی۔ یہ راشن تمہارے اس شوہر کے حرام کمائی سے نہیں آتا ہے، یہ میری حلال کمائی سے آتا ہے جو تم اس نواب زادے کے لیے کھانا بنا رہی ہو۔ اگر تم دونوں کو یہاں رہنا ہے تو اپنا راشن خود خریدو، میرے اوپر بوجھ کیوں بننے کی کوشش کر رہے ہو تم لوگ؟ میں اس شہزادے کی طرح غلط کام کر کے نہیں کماتا ہوں۔ انہوں نے انتہائی گھٹیا بات کہہ کر امشال کو سخت غصہ دلایا، مگر وہ ان کی عمر کا لحاظ کرتی چپ ہو کر ان کی باتوں کو سننے لگی۔ سلطان کی کمائی حرام نہیں ہے، وہ بھی آپ کی طرح حلال کماتے ہیں، بس ان کا بزنس بڑا ہے، شاید اسی لیے آپ کو ان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی ہے جو آپ اس طرح ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ وہ آپ کی سگی اولاد ہیں یا پھر آپ نے انہیں سڑک سے اٹھایا ہے جو آپ کے لہجے میں اتنی نفرت ہے ان کے لیے؟ امشال ان کے اس الزام پر سر اٹھا کر غصے سے ان سے بولی، لڑکی اتنی جرت میرے ہی گھر میں کھڑی ہو کر مجھ سے زبان چلا رہی ہو؟ ابھی بتاتا ہوں میں کیوں اس گھٹیا انسان سے میں اتنی نفرت کرتا ہوں۔ انہوں نے شدید نفرت سے امشال کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا تو امشال انہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتی ڈر کر اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو! آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اور اس سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ ہاں، میں 2 سال سے آپ کی گھٹیا ترین باتیں صرف اپنا باپ سمجھ کر آپ کے احترام میں چپ ہو کر برداشت کر رہا ہوں، لیکن اب جو آپ کر رہے ہیں وہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، سو آپ رک جائیں، ورنہ میں اس بار آپ کا لحاظ بالکل نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنی بیوی کی بے عزتی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ میں غصے میں اس انسان کی جان بھی لے سکتا ہوں جو میری بیوی سے مس بیہیو کرے گا، چاہے وہ شخص آپ ہی کیوں نہ ہو، میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ سلطان عالم شاہ خوشگوار موڈ لیے گھر میں داخل ہوئے اور اوپر اپنے روم کی جانب بڑھنے کے لیے کچن کی جانب سے گزرے تو اندر سے اپنے باپ کی چلاتی آواز سن کر وہ اس جانب بڑھے۔ کچن میں سر جھکا کر ان کی گھٹیا ترین باتیں سنتے امشال نے جب سر اٹھا کر اپنے سلطان کے بارے میں کہا تو سرفراز شاہ اپنے باپ کو غصے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر وہ غصے سے آگے بڑھے اور ان کا ہاتھ روک کر غراتے ہوئے بولے، اب تم 2 سال بعد دوسرا گناہ کرو گے، مجھ پر اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا کر ناہنجار۔ اگر یہی بدتمیزی کرنے کے لیے تم یہاں آئے ہو تو اپنا بوریا بستر باندھ کر اپنی اس عیاشی کے سامان کو لے کر چلتے بنو، یا پھر اگر سچ میں تم اپنے اس بوڑھے ماں باپ اور بہن بھائی کی فکر میں یہاں رہنے آئے ہو تو اپنا اور اپنی اس عیاشی کے سامان کے خرچے کا بندوبست خود کرو۔ میرے رزق حلال کی کمائی کو میں یوں پانی کی طرح بہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے سلطان عالم شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری عیاشی نہیں، میری بیوی ہے، اور 2 سال پہلے میں نے نہ تو کوئی گناہ کیا تھا
نہ ہی کوئی غلطی۔ آپ دوسروں پر تو یقین کر رہے ہیں لیکن اپنے بیٹے پر نہیں۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، وہ صرف ایک غلط فہمی تھی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سلطان عالم شاہ نے سخت غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، میری آنکھوں نے اس رات جو دیکھا تھا وہ کوئی غلط فہمی نہیں، وہ ایک جیتا جاگتا سچ تھا۔ یہ تمہاری بیوی ہے، اسے تو پورا حق ہے نا جاننے کا سلطان عالم شاہ کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہہ کر مشال کی جانب دیکھا۔ آپ بات کو بڑھا رہے ہیں بابا سائیں، آپ چاہتے ہیں نا میں اس گھر کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں تو ٹھیک ہے، میں آج سے یہاں کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس آپ اپنا امیج ان بے تک کی باتوں سے میری نظروں میں نہ گرائیں۔ چلو مشال، اگر میں اور یہاں کھڑا رہا نا تو وہ کروں گا جس کے بعد مجھے ساری زندگی پچھتاووں میں گزارنی پڑے گی۔ سلطان عالم شاہ ضبط سے سرخ ہوتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ کر مشال کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی جانب اپنے قدم بڑھا گئے، جبکہ سرفراز شاہ غصے سے اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ وہ آپ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے سگے بیٹے نہیں ہیں جو وہ آپ سے اس طرح سلوک کرتے ہیں؟ ایک سگے بیٹے کے ساتھ کوئی باپ ایسا سلوک تو نہیں کر سکتا۔ سلطان، کیا سچ میں آپ ان کے بیٹے نہیں ہیں؟ وہ دونوں اپنے روم میں داخل ہوئے تو امشال نے ان سے سوال کیا، میں ان کا سگا بیٹا ہوں، ایک غلط فہمی کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ تم فکر مت کرو جانم، وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے مسکرا کر امشال کے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ ان کا غصہ دیکھ کر مجھے کوئی آسان نظر نہیں آ رہے سلطان کہ سب کچھ اتنی آسانی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہیں؟ امشال نے غور سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو میری چھوٹی دنیا، تم جا کر تیار ہو جاؤ، ہم ابھی باہر ڈنر کرنے جا رہے ہیں۔ سلطان عالم شاہ نے اس کے گالوں کو پکڑتے ہوئے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا ماضی کسی بھی صورت امشال کے سامنے آنے دینا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے اپنے بابا سائیں کے بولنے سے پہلے ہی وہ امشال کو وہاں سے لے کر آ گئے، ورنہ اگر امشال کو ان کے ماضی کے بارے میں پتہ چلتا تو وہ بھی ان سے بدگمان ہو کر اس کے والدین کی طرح اسے اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی۔ اس وقت امشال نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 12 بج رہے تھے۔ ہاں، اس وقت میری چھوٹی دنیا، کیونکہ میں آج رات کے اس وقت تمہارے ساتھ باہر رومانٹک ڈنر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر سمندر میں بنے ایک ہٹ پر جائیں گے اور وہاں میں رات کی چاندنی میں وہ کروں گا جو میں نے آفس میں ادھورا چھوڑا تھا۔ تم مجھ سے بھاگ گئی تھی نا، مجھے تم کو سزا بھی تو دینی ہے مائی ڈارلنگ۔ انہوں نے اسے تھوڑی سے پکڑ کر مخمور آنکھیں اس کے لرزتے لبوں پر ٹکاتے ہوئے کہا، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں لگی ہے سلطان، آپ کو اگر ڈنر کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو فرحات کے ساتھ جا کر یہ رومانٹک ڈنر کر لیں، میں تو سونے جا رہی ہوں۔ امشال ان کی بات پر ڈر گئی، وہ یہ بات بھول گئی تھی سرفراز شاہ کی وجہ سے اب انہیں اسی روپ میں دیکھ کر وہ سخت گھبرا کر رہ گئی۔ واٹ؟ فرحات کے ساتھ رومانٹک ڈنر؟ امشال کی بات پر وہ شاکڈ ہو کر زور سے چلائے تو ان کی شاکڈ آواز پر امشال نے کمبل اوڑھ کر اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈیئر زیرون۔ زیرون راجپوت اپنے گروپ کے ساتھ کلاس میں انٹر ہوا تو سامنے کھڑے لڑکے لڑکیوں نے بلند آواز میں اسے وش کیا۔ زیرون راجپوت سامنے کیک اور پیچھے ہیپی برتھ ڈے زیرون راجپوت لکھا ہوا دیکھا تو غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ رونی، میں جانتی ہوں تم اپنا برتھ ڈے کبھی نہیں مناؤ گے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سب مل کر تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں، اسی لیے میں نے سب کے ساتھ مل کر تمہارا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا پلان بنایا ہے۔ کیسا لگا تمہیں ہمارا یہ سرپرائز؟ ان لڑکے لڑکیوں کے بیچ کھڑی ایک خوبصورت لڑکی نے کہہ کر اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے اور زیرون راجپوت کو چھونا چاہا، مگر زیرون راجپوت نے سرخ نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے خود سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی زیرون راجپوت کی پھوپھو کی بیٹی تھی، اسے اچھے سے معلوم تھا کہ وہ اپنے جنم دن اور تاریخ سے سخت نفرت کرتا ہے،
मगर फिर भी वो अपनी खुशी के लिए ये दिन सेलिब्रेट करना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपने पूरी क्लास को अपने दोस्तों के साथ मिलकर सजाया, ताकि ज़ीरोन राजपूत ये सब देखकर कुछ ना कर सके। मगर वो ये सब देखकर इतना बिगड़ेगा, उसे इसका इल्म नहीं था। अगर होता तो वो शायद कभी ये ना करती। बकवास लगा मुझे ये सब। तुम्हें पता है, मैं अपने जन्मदिन की तारीख से सख्त नफ़रत करता हूँ। हर साल ये तारीख मेरे लिए सिर्फ से अब बाप की तरह आती है। तुम चाहती हो मैं इसे सेलिब्रेट करूँ? व्हाट अ जोक। केक और अपने नाम के साथ लगे बर्थडे विश को देखते हुए उसने उस लड़की को सख्त लहजे में कहकर शदीद गुस्से से क्लासरूम से बाहर निकल गया। मरियम, मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए यार, बहुत लेट हो गई हूँ। बाबा साईं के गुस्से के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना यार। अगर आज मैं घर लेट पहुँची तो वो मेरा यूनि बंद कर देंगे। वो आज पहली बार मरियम की ज़िद करने पर उसके खूबसूरत फ्लैट पर आई थी। घड़ी में 5 बजने का सिग्नल दिया तो वह सख्त परेशानी से मरियम की जानिब देखती हुई बोली, अरे यार, तुम ये कॉफ़ी तो ख़त्म करो, मैंने ख़ास तुम्हारे लिए बनवाई है। मरियम ने कॉफ़ी उसे थमाते हुए कहा, तो वो देर होने के डर से लरजते हाथों से कॉफ़ी का मग थामने लगी, मगर खौफ की वजह से मग उसके ऊपर गिरकर उसके बुर्के को सफ़ेद रंग में बदल गया। अरे ये क्या ज़ारा बतूल, अब तुम अपना बुर्का कैसे साफ़ करोगी? मरियम ने परेशानी से उसकी जानिब देखते हुए कहा। वॉशरूम में जाकर धोंगी, बेवकूफ़ लड़की, ज़ारा बतूल ने उसे घूर कर कहा। बेटा, इसका मतलब है कि तुम अब कैसे अपना बुर्का साफ़ करोगी? हमारे फ्लैट के सभी रूम के वॉशरूम्स में मसला है। मगर बेटा तुम फ़िक्र मत करो, सामने वाला फ्लैट खाली है, मालिक कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर गया है। जाओ मरियम, तुम ले जाओ अपने दोस्त को, मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती हूँ। मरियम की आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ चलो ज़ारा बतूल, तुम वहाँ जाकर अपना बुर्का साफ़ करना। मरियम ने खुशी से उठते हुए उसे उठाया। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा किसी अजनबी के घर जाना यार, ज़ारा बतूल ने झिझकते हुए कहा। अरे यार, वो किसी अजनबी का फ्लैट नहीं है, आंटी के जानने वाले का है। तुम बेफिक्र होकर वहाँ अपना बुर्का साफ़ कर लेना। मरियम ने उसे खींचते हुए अपने फ्लैट से बाहर निकाला और उस फ्लैट को खोलकर उसे अंदर करते हुए कहा। जब उसने ज़ारा बतूल को उस रूम में जाते हुए देखा तो अपने चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कुराहट सजाकर उसने उस फ्लैट को बाहर से बंद किया और पीछे मुड़कर अपने फ्लैट के दरवाजे के बाहर खड़ी अपनी आंटी को पुरस्कार अंदाज में उसने हंसते हुए विक्ट्री का निशान दिखाया।